اقوام متحدہ کے اجلاس کے سلسلے میں امریکہ میں موجود ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سینئر صحافی کرسٹینا کے ساتھ ایک طے شدہ انٹرویو صرف اس لیے منسوخ کر دیا کیونکہ خاتون اینکر نے انٹرویو کے لیے ہیڈ سکارف پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تنازع ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران میں ایک لڑکی کے حجاب نہ پہننے کے سبب پولیس کے ہاتھوں موت ہو چکی ہے اور اس واقعے نے دنیا میں ہنگامہ برپا کیا ہے۔ CNN سے وابستہ اینکر نے اپنی کئی ٹویٹس میں اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ انٹرویو بدھ کی شب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر طے کیا گیا تھا، جو صدر رئیسی کا امریکی سرزمین پر پہلا انٹرویو ہونا تھا۔ مانپور نے کہا کہ انٹرویو شروع ہونے سے قبل ایرانی صدر کے ایک معاون نے ان سے سر پر سکارف پہننے کا مشورہ دیا، جسے اینکر نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ شام کے ساحلی علاقے کے نزدیک کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے 70 سے زیادہ تارکین وطن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تارکین وطن ہمسایہ ملک لبنان سے روانہ ہوئے تھے۔ لبنان میں شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے کم از کم 10 لاکھ سے زائد مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مہاجرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے۔ شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والے تقریباً درجن بھر افراد کا علاج چل رہا ہے۔ اس کشتی میں سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق لبنان اور شام سے تھا، جس میں سے کچھ کے پاس شناختی دستاویزات بھی نہیں تھے۔ لبنان اس وقت شدید قسم کے معاشی اور بے روزگاری کے بحران سے دوچار ہے، جس کے سبب بہت سے لبنانی، شامی اور فلسطینی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت کے بعد سے یہ مہلک ترین واقعہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے خلاف